بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا اردو زبان کا تیسرا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کرنے کو۔ اطاعت بھی عجب چیز ہے، اسی کی بدولت وحشی جانور انسان کے گروہ میں جگہ پاتے ہیں۔ ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، گدھے وغیرہ کو آدمی کیوں عزیز رکھتا ہے؟ کس لیے ان کی خدمت کرتا ہے؟ اسی واسطے کہ وہ آدمی کے مطیع ہو جاتے ہیں، یعنی فرما بردار ہو جاتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق کام دیتے ہیں۔ انسانوں میں وہی عزت، دولت، رتبہ، منصب پاتا ہے جو اپنے بزرگوں اور حاکموں کی اطاعت، آقاؤں اور استادوں کی فرما برداری کرتا ہے، ان کی مرضی کے آگے اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ جو بچے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں وہ سب آفتوں سے امن میں رہتے ہیں۔ جو استادوں کی مرضی پر چلتے ہیں وہ آدمیت اور انسانیت اور علم و ہنر سیکھتے ہیں۔ جب جوان ہو جائیں گے بڑا رتبہ پائیں گے۔ جو بچے مرضی کے خلاف کرتے ہیں وہ کیسے ہی ذہین یعنی سمجھدار اور چالاک ہوں، ہمیشہ بے ہنر اور بے نصیب رہیں گے۔ عیش، خوشی اور چین چان اسی گھر میں ہوتا ہے جس گھر کے چھوٹے اپنے بزرگوں کی اطاعت دل سے کرتے ہیں۔ جس خاندان میں بزرگوں کا لحاظ نہیں وہاں اتفاق اور محبت بھی نہیں، سب کی زندگی بے لطفی سے گزرتی ہے۔ نوکر ملازم ماتحت وہی کام کا ہے جو اپنے آقا اور افسر کی ہدایت پر چلتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل بلا عذر کرتا ہے۔ وہی فوج فتح پاتی ہے جو اپنے سردار کے اشاروں پر کام کرتی ہے۔ وہی کارخانہ رونق پاتا ہے جس کے ملازم مالک کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہی ملک مالا مال اور نہال ہوتا ہے جہاں کی رعایا اپنے بادشاہ کا ادب، حاکموں کی اطاعت اور قانون کی پابندی کرتی ہے۔ جہاں کی رعایا سرکش اور نافرمان ہوتی ہے وہاں بے امنی، تباہی، بربادی اور مفلسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اطاعت فرما برداری، وحشی جنگلی، مطیع فرما بردار، مطابق موافق، منصب عہدہ، ملازم نوکر، آقا مالک، آفت مصیبت، ذہین سمجھدار، لحاظ ادب، تعمیل حکم ماننا، سرکش تکبر کرنا۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔